اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20، 21، 22، 23 چار آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ پہلے ان آیات کریمہ کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد بھی اس واقعے کا تعلق ہے، اس لیے انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ پورے رکوع کا ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اور آپ نے دعوت حق مدینہ والوں کے سامنے پیش کی، خاص طور پر یہودیوں کے سامنے، تو ان لوگوں نے ماننے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذاء اور تکالیف پہنچانے کی کوشش کی اور پہنچایا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی تلقین کے لیے ان آیات کریمہ کو نازل فرمایا کہ یہودیوں کی شرارت اور ان کی بدمعاشی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہودیوں کی شرارت اور یہودیوں کی بدمعاشی یہ بہت پرانی بات ہے، اور اس واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے یعنی یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کو کن کن طریقوں سے ستایا، ان کی نافرمانی کی، ان کی باتوں کی مخالفت کی۔ ان میں سے ایک واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات پا کر کے بحر قلزم کے پار چلے گئے، اور پورا لشکر فرعون کا اور خود فرعون بھی غرق ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا اور بلا کر یہ فرمایا، دیکھو ارض مقدس یعنی فلسطین کا علاقہ یہ تمہارا آبائی وطن ہے، یہ علاقہ فلسطین کا علاقہ تمہارا آبائی وطن ہے، اس ملک پر چڑھائی کرو اور اس ملک کے جو جبار ہیں، قہار ہیں، اور فلسطین کے علاقے پر جن لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے ان سے آزادی کے لیے جہاد کرو۔ اور لڑنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلوں کے 12 آدمیوں کو منتخب کیا، اور 12 آدمیوں کو منتخب کر کے فرمایا جاؤ اور جا کر کے اس کی مخبری کر کے آؤ، ان کے حالات معلوم کر کے آؤ، اس کی جنگی صلاحیت کیا ہے، ان کی تعداد کیا ہے، ان کی طاقت کیا ہے، ان کے ہتھیار کیسے ہیں، وہ لوگ کیسے ہیں۔ 12 آدمیوں کو منتخب کیا اور 12 آدمیوں کو منتخب کر کے اس قوم کے پاس بھیجا۔ یہ لوگ وہاں گئے، جا کر کے دیکھا، ارے یہ لوگ تو بڑے لمبے چوڑے آدمی، قوم عمالقہ کے لوگ، بڑے لمبے چوڑے آدمی، یہاں تک کہ اسرائیلی روایت میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو پکڑ کر کے جیب میں ڈال لیا۔ ایسے بڑے بڑے خطرناک قسم کے لوگ تھے، لمبے لمبے لوگ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آدمیوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے جیب میں ڈال لیا، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ جب ان 12 آدمیوں نے ان کا حال دیکھا، ان کی طاقت دیکھی، لمبائی چوڑائی، اس کی ہائٹ دیکھی، اس کی فوجی طاقت دیکھی، فوجی جو صلاحیت دیکھی، تو 12 آدمیوں نے آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا کہ وہ ایسے خطرناک قسم کے لوگ ہیں اور ایسے لمبے لمبے لوگ ہیں، ان سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 آدمیوں سے فرمایا، دیکھو تم لوگ اس بات کو چھپا لو اور گول مول بات کر کے لوگوں کو بتا، یہ مت بتاؤ کہ اس کی فوجی صلاحیت ایسی، بڑے بڑے لوگ ہیں،
اس کی طاقت ایسی ہے، اس کی تعداد ایسی ہے، ان کے ہتھیار ایسے، ان کو بتاؤ مت اپنی قوم کو، بس گول مول بتا دینا۔ اگر تمہاری قوم کے لوگ پوچھے تم بس گول مول بتا کر کے باتوں کو جو ختم کر دینا، یہ مت بتانا اس کی طاقت، اس کی صلاحیت، اس کی تعداد کے بارے میں۔ تو جو 12 آدمی تھے، 12 آدمیوں میں سے 10 آدمیوں نے تو راز پاش کر دیا، اور 2 آدمی جو تھے انہوں نے راز کو چھپا لیا۔ ان 2 آدمیوں میں ایک تو یوشع بن نون تھے، اور آگے چل کر کے اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے۔ اور ایک آدمی جو تھا کالب بن یوقنا، یہ دونوں آدمی اللہ کے نیک اور محبوب بندے تھے، یہ بھی 12 آدمیوں میں تھے، لیکن انہوں نے راز پاش نہیں کیا بلکہ چھپا لیا۔ جب ان لوگوں نے جب یہ بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، ارے بھائی ایسے آدمیوں سے ہم کہاں لڑ سکتے ہیں؟ ایسی طاقت، ایسی قوت، ایسی لمبائی، ایسی ہائٹ، اس کی فوجی صلاحیت، ان کے سامنے ہم کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو ان 2 آدمیوں نے پوری قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، یعنی یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا نے پوری قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس کو تمہارے قبضے میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھیے کیسی بدماش قوم ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم کو اس ملک کے اندر داخل فرمائیں گے اور فتح تم کو ملے گی، اور قوم جبار جو زبردست قوم کے لوگ ہیں ان کو شکست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بشارت سنا رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں، اور پیشگی ان کو خبر دے رہے ہیں کہ تم لوگ ڈرو مت۔ یہ دونوں آدمی کیا کریں اپنی قوم سے، یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا، کہ تم ڈرو مت، بس تم اپنے قدم کو اس ملک کے اندر رکھ دو، اس ملک کے اندر تم رکھ دو، تم کو اللہ فتح یاب کریں گے۔ تم ڈرتے کیوں ہو؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو تو۔ مومن اگر ہو، اللہ کی ذات پر تم کو بھروسہ ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہتھیار لے کر جس حالت میں بھی تم لوگ ہو اسی حالت میں تم لوگ نکل چلو، اور اس کے دروازے میں فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم جیسے ہی ان کے دروازوں پر داخل ہوگے، تمہارے جیسے ہی قدم ان کے اندر داخل ہوں گے، اللہ تم کو فتح یاب کر دیں گے۔ ڈرتے کیوں ہو؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے داخل ہو۔ تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، اس کا ذکر آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور جب ان لوگوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم تو بھائی نہیں لڑیں گے، ہم یہاں بیٹھ کر کے دیکھیں گے تماشا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے اندر مبتلا کیا، ایسی زبردست سزا کے اندر مبتلا کیا، 40 سال تک ایک ہی میدان میں یہ لوگ پھرتے رہے۔ اللہ نے ایسی جو سزا ان کو دی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیکھو آپ کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے، ان کا جو سلوک ہے، ان کا یہ رویہ اور ان کی یہ بدسلوکی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی رہی ہے، آپ کے ساتھ کوئی نیا معاملہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ اور اس کی بدماشی، اس کی شرارت، ان کی خباثت اور ان کی سازش، ان کی فریب کاری، ان کا دھوکہ، یہ پہلے سے چلا آ رہا، کوئی نئی بات نہیں، نیا واقعہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، اور پہلی مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی اور آگے جو اس کا واقعہ جو مکمل ہے اور اس کا جو تتمہ ہے اس کو بیان کیا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیتی سے، بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔